طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی سازو سامان کی تیاری سے متعلقہ پروپیگنڈا امریکی جریدے نے بے نقاب کر دیا۔ سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور گمراہ کن پروپیگنڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ سے یہ واضح ہوا کہ امریکہ میں کچھ تحقیقاتی اور مفاداتی حلقے بگرام ایئر بیس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی سازو سامان کی تیاری سے متعلقہ پروپیگنڈا امریکی جریدے نے بے نقاب کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں ہے۔ مزید کیا کہا گیا ہے اس سے متعلق جان لیتے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ، بتائیے گا اس سے متعلق۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی سازو سامان کی تیاری کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا تھا جسے امریکی جریدے نے بے نقاب کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری میں کوئی حقیقت نہیں۔ طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور گمراہ کن پروپیگنڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ سے یہ واضح ہے کہ امریکہ میں کچھ تحقیقاتی اور مفاداتی حلقے ہیں جو بگرام ایئر بیس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان حلقوں کو افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ اور بگرام ایئر بیس سے گہری دلچسپی ہے اور امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ امریکہ کی خصوصی نگران جنرل برائے افغان تعمیر نو نے بھی یہ کہا تھا کہ امریکی انخلا کے دوران افغانستان میں 7.1 ارب ڈالر کے امریکی ہتھیار اور فوجی سازو سامان چھوڑا گیا۔ دنیا بھر میں عموماً اور امریکہ میں بالخصوص افغان طالبان کی ابھرتی اصلیت اور وہاں پنپتے دہشت گرد تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی اسی رپورٹ میں ہی اس تشویش کو مزید بڑھا دیا گیا ہے کہ حقیقت میں طالبان اپنی سیکیورٹی ضروریات کے لیے ارریگولر گروپوں پر منحصر ہیں اور ان حقائق سے یہ بھی واضح ہے کہ طالبان رجیم اپنے ساتھ تعاون کرنے والے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر جاری رکھے گی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ پاکستان کے موقف کو تقویت دیتی ہے کہ طالبان رجیم کے دہشت گردانہ عزائم نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جی اچھا غزالہ، یہ بھی بتائیے گا کہ افغان رجیم ایسے اقدامات سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ بگرام ایئر بیس پر فوجی سازو سامان کی تیاری کے دعوے تو ایک محض پروپیگنڈا ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے اور اسی لیے اس جو رپورٹ ہے اس میں تشویش کا اظہار کر گیا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی ضروریات کے لیے نہ صرف یہ کہ ارریگولر گروپوں پر منحصر ہیں بلکہ وہ اس کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ جنگی مشقیں دکھانا، ناکارہ طیاروں کی مرمت کر کے ان کو رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر دینا اس کو اس چیز سے بھی واضح کرتا ہے کہ جو طالبان جی بالکل غزالہ، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود احمد خان ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تجزیہ بھی لیتے ہیں ساری صورتحال پہ۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی سازو سامان کی تیاری سے متعلقہ پروپیگنڈا امریکی جریدے نے بے نقاب کر دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آج کل کے دور میں آپ کوئی چیز نہیں چھپا سکتے ہیں۔ جو سیٹلائٹ کا ہے اور جس میں آپ دیکھیں ایک انچ کلوز اتنا آپ جا کے چیزیں مانیٹر کر سکتے ہیں، فیس ریکگنیشن ہوتی ہے، ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی۔ اگر افغانی سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اس طرح کی جو سمجھ لے ایکٹیویٹی کر کے یا پروپیگنڈا کر کے وہ کسی کو ڈیسیو کر سکتا ہے تو یہ ان کی بھول ہے۔ اور دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے پرانے وہاں پہ جہاز تھے یا ڈیمیج جو ایئر کرافٹ تھے ان کو کھڑا کیا، پھر ڈیکائز جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے کیے، پھر وہاں پہ انہوں نے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیسیکلی ان کو خطرہ ہے کہ امریکنز کسی وقت بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں، اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں امریکنز کے تو کوئی مشکل نہیں، وہ اپنے ٹروپس وہاں پہ پیراڈراپ کر سکتے ہیں، تو ان کو کوئی پھر روک کو تو اتنے بڑی پاور اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سو ان کا خدشہ ہے۔ اور پھر دیکھیں امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ بات کر چکے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا کہ ہمیں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو میرے خیال میں ایک وہ بھی خطرہ ہے۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا ہم ویپنز بھی چھوڑ کے ہیں $7.2 بلین کے، اور اس پہ دیکھیں
सिगार जो है इस पे ऑलरेडी अपना कंसर्न शो कर चुका था, सिगार की जो रिपोर्ट थी। तो फिर इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, मिलिट्री इम्पोर्टेंस है, फिर इसके सिंबॉलिक वैल्यू भी है इस बगराम एयर बेस की। जी। सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अमेरिकन कैन टेक ओवर दिस बगराम एयर बेस। और ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि तालिबान की ये जो प्रोपेगेंडा है या जो पोस्चरिंग है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए है या हमसाया ममालिक को भी वो कोई पैगाम देना चाहता है? ताकि वांटेड टू कन्वे हम इसको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे लिए ये एक्टिविटीज हैं, तो ताकि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कोई वो आके टेक ओवर ना कर सके। लेकिन आप इनको डिसीव या फूल तो नहीं कर सकते हैं ना, वो हर चीज़ है जितना उनका स्ट्रांग इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। और अफगानिस्तान के अंदर के हालात ऐसी हैं, डिवीजन है, काबुल कंदहार डिवाइड है, नन और रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वो एक्टिव हो चुका है, और इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी के बुरे हालात हैं, और टोटल डिपेंडेंस वो अमेरिकन पैसों पे तो चल रहे हैं। अब अमेरिकन वो पैसे ही रोक देंगे तो इनका क्या होगा? $69 मिलियन अमेरिकन वीकली दे रहे हैं इनको, अगर वो रोक देते हैं तो इनका क्या होगा? तो बहुत सारे वजूहात हैं जो अमेरिका इसको प्रिवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कहिएगा कि जब अमरीकी तहकीकाती हल्के बगराम एयर बेस की सरगर्मियों पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और फिर साबिक सदर ट्रंप भी इसी अड्डे की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में बगराम एक बार फिर आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज़ बन सकता है? देखें, ये ऑलरेडी है, क्योंकि देखें रशियंस ऑलरेडी इन हो चुके हैं। रशियंस ने तालिबान रजीम को रिकग्नाइज किया है, एम्बेसडर्स वगैरह चेंज किया है, और उनको वो दहशतगर्दों की लिस्ट से भी निकाल लिया है। चाइनीज ने रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन एम्बेसडर एक्सचेंज कर चुके हैं। तो फिर अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है? उनका अपना इंटरेस्ट है अमेरिका के, वैसे भी रीजन के हिसाब से जिस तरह देखें उन्होंने बगराम अगर वो आते हैं तो एक तो वो सेंट्रल एशिया पर भी नज़र रख सकते हैं, ईरान पर भी नज़र रख सकते हैं, वेस्टर्न चाइना जहाँ वो बात करते थे कि शिंजियान जो है जहाँ पे वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहाँ पे नज़र रख सकते हैं। और एक सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है देखें इसकी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबिलिटी यू कैन नॉट रूल आउट, किसी वक्त भी ये कुछ हो सकता है। और अब जिस तरह के मैंने कहा अफगानिस्तान में हालात हैं, वो तो कहे देखेगा अमेरिका से यहाँ पे उतर जाएंगे तो कहाँ रोक सकते हैं? बिल्कुल, कहाँ रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर मसूद खान रिटायर्ड, आपने सुनो न्यूज़ को वक्त दिया। और गजाला नूरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सुनो न्यूज़ को वक्त दिया। तालिबान रजीम की बगराम एयर बेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतल्लिका प्रोपेगेंडा अमरीकी जरीदे ने बेनकाब कर दिया है।